کے ساتھ تھے. بڑی مؤثر تقریر کی انہوں نے، وہاں پر واز کیا. نجاشی کے دل میں مسلمانوں کی ایسی عظمت، ایسی محبت. یہ نجاشی کون تھا؟ ابرہہ والا آپ کو یاد آ رہا ہوگا، جس کا واقعہ ہم پہلے بتا چکے. حبشہ گئے تو نجاشی نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس واز کو سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ وہ والے آنسوؤں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تو مومن کی آنکھ کے اندر ندامت سے، جو اندر پپوٹے کے پاس یہ آنسو آ کے گھوم جاتا ہے نا کبھی اکیلے میں بیٹھے ہوئے، یا اللہ مجھ سے فلانا گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے. اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے. یا اللہ تو مجھے معاف کرے گا، تیرے سوا کوئی معاف کر. بس ندامت کا آنسو جو ہماری آنکھ کے اندر ہی رہ جاتا ہے، باہر نہیں آتا. اللہ اس کی بھی اتنی قدر کرتے ہیں کہ جہنم کو نبیوں کا عمل پیش کیا جائے گا، شہداء کا عمل پیش کیا جائے گا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ جہنم لگامیں توڑ توڑ کر بھاگ رہی ہوگی جہنمیوں کو اپنے اندر لینے کے لیے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے گی. جب مومن کا آنسو اس کی طرف یوں پھینکا جائے گا تو وہ پیچھے کی طرف ہٹ جائے گی. اتنی ویلیو ہے ایک مسلمان کے آنسو کی جو ندامت سے نکلا گیا ہو. میں صبح بھی کہہ رہی تھی کہ ذرا یاد تو کیجئے اپنی زندگی میں کبھی، اب یہ پچھلے ہفتے کا یاد کر لیجئے کہ کوئی لمحہ ایسا آیا. ہم شوہر کو تو بڑا گلہ کرتے ہیں، میرے ساتھ کبھی اکیلے میں وقت گزارا ہے؟ ہر وقت فیملی، ہر وقت آفس، ہر وقت کام ہی کام. میرے ساتھ بھی کبھی وقت گزارا ہے؟ ہر وقت بچوں کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ. میرے ساتھ پرسنل ٹائم مجھے کبھی ٹائم دیا؟ تو آپ سوچیں کبھی ہم نے اللہ کو وہ ٹائم دیا؟ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہ ہو، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اللہ سے بات چیت کی؟ کتنا ہی عرصہ گزر گیا، ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. وہی رٹی رٹائی دعائیں، یا اللہ روزی، یا اللہ بچے کا کاروبار، یا اللہ شوہر کی زبان، یا اللہ ہمارا بڑا گھر، یا اللہ ہماری نوکریاں، ہمارے بچوں کے پیپر. وہی رٹی رٹائی دعائیں. مانگنا اللہ سے ہی ہے، کسی سے نہیں. لیکن کبھی سوچیں تو صحیح کہ اللہ کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے بات بھی کی ہے؟ کتنا ہی عرصہ گزر گیا. اللہ کو بڑا پسند ہے. ہاں اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ کو بڑا پسند ہے کوئی بندہ اس سے بات کرے، اپنے دکھ سنائے، اپنی باتیں اللہ کے ساتھ شیئر کرے، اور ایسے شیئر کرے. دیکھیں ہم کسی انسان کو سنا رہے ہوتے تو ہمارا کوشش ہوتی ہے نا ہم اسے یقین دلا دیں کہ یار میں مظلوم ہی ہوں. ایسے اللہ کے سامنے بھی بات کیجیے. آپ دیکھیے گا اللہ کیسے آپ کو جواب دے گا انشاءاللہ. جن کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا بھی نام شامل کر لیجئے ہیں، اور ہم پر اللہ اور حق جو ہمارے پاس آ گیا ہے اس پر آخر کیوں ایمان نہ لائیں، اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا. اب ہم ایمان لے آئے، ہم نے نیک اعمال کیے، اب ہمیں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لیا ہے انشاءاللہ. یقین بھی رکھنا چاہیے. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. والذین کفروا، یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 11 ختم ہوا. چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ ہم سب کو جمعے کی برکت سے یہ باغات نصیب کرے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں. آمین اللہم آمین. ہماری نسلوں کو اللہ وہ باغات دے. جو میں کل بتا رہی تھی کہ جنت کے دروازے جو ہے نا وہ یوں نہیں ہوں گے 1 2 3 4 ایسے لائن سے نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے ہوں گے 1 2 3 4 اوپر نیچے درجے بڑھتے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ابو بکر میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے ہی دروازے ہیں، اور میں جنت کا دروازہ بجایا تو اندر سے پوچھا گیا کون؟ تو میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا آپ ہی کے لیے سب سے پہلے یہ دروازہ کھلنا تھا. اب بتایا ابو بکر کو جا رہا ہے. تو کہا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ اندر جا سکوں گا؟ کہا تم تو میرے ساتھ ہی ہوگے.
پھر سوال